المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءنا من فضلهم العابد والباكر والصادق والقادم ثم الرضا العسکری حمیدی ہادی حضرت امام قائم لخمسة نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءنا من فضلهم العابد والباکر والصادق والقادم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی العسکری حمیدی ہادی امام القائم لخمسة نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءنا من فضلهم العابد والباکر والصادق والقادم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی العسکری حمیدی ہادی امام القائم السلام علی الحسن والسلام علی الحسن وعلی علی ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن السلام علی الحسن وعلی حسن ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن السلام علی الحسن وعلی ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن السلام علی الحسن وعلی حسن ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن السلام علی الحسن وعلی حسن ابن الحسن وعلی اولاد الحسن. ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ خالی صرف حسین حسین کرتے ہیں، امام حسن کا نام نہیں لیتے. ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے نا. الزام تو بہت طریقے کا لگایا جاتا ہے. ان الزاموں میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے تو مولا حسن کا نام نہیں لیتے. ہم مولا حسن کا نام نہیں لیتے، صرف جو ہے امام حسین کا نام لیتے ہیں. اس لیے آج جو ہے تو ہم فرشتوں کو گواہ کر کے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم فرشتوں کو گواہ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں تو حسین کو جو ہے تو حسن کو جو ہے تو حسین کا امام سمجھتے ہیں. حسین جو ہیں ان کے بھی امام کا نام حسن ہے. پڑھیے السلام علی الحسن وعلی مثنى ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن. السلام علی الحسن وعلی حسن ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن. جب تک کا معرفت نہیں ہوں گی، بغیر معرفت کے کچھ بھی پڑھنا بیکار ہے نا. ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، بولا کہ یا علی میں جو ہوں تو قرض دار ہوں، قرضے میں ہوں. مولا علی نے قل اللہ پڑھ کے دے دیا. سونا ہو گیا تو وہ بولے کہ یار یہ تو میرے کو نسخہ مل گیا. گھر پہ گیا، خوب ڈھیر مٹی کا اٹنگی اینٹ ڈھیلا لے کے آیا، پتھر رکھ دیا. اب بولے کہ یہ سونا بن جائے گا. اب وہ رات بھر قل اللہ پڑھ کے پھونک رہا ہے مگر سونا ہو ہی نہیں رہا ہے. اسے کیا معلوم کہ علی وہ ہے کہ ذات و صفات است قل واللہ احد. علی کی ذات وہ ہے کہ قل واللہ احد. جیسے اللہ احد ہے ویسے ہی علی کی ذات ہے اللہ قل واللہ احد. اور علی کا نام اللہ الصمد. جیسے اللہ بے نیاز ہے ویسے علی بے نیاز ہے. اور نام نقش نبی، نام نقش مہر، لم یلد ولم یکن لہ، اور شیر یزداں ہوئے مشکل کے جو ہے تو زمانے کے حاجت روا ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے جیسا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے نا. ہم علی کو جو ہیں تو اللہ نہیں مانتے، علی کو بولو بھائی، مگر اللہ کو علی ضرور مانتے ہیں. اللہ کو علی ضرور مانتے ہیں. اب کہیں گے آپ کے دلیل کیا ہے؟ تو ملا نے جو ہے تو آج جو ہے تو جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں تو جب قرات ہوتی ہے نا، سب سے پہلے قرات پڑھائی جاتی ہے. قرات پڑھائی جاتی ہے تو کوئی بھی قرات پڑھتا ہے جب اسٹوڈنٹ تو اسے پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی قرات پڑھے تو کہا جاتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، صدق اللہ العظیم. یعنی ڈنڈی کہاں تک ماری گئی، اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا، صدق اللہ العظیم یہاں تک کا لائی گئی. جبکہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر کہا گیا کہ اسم اعظم ہے. آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے. یہ تو ابو ہریرہ سے جھوٹی روایت لائی گئی کہ شیطان آیا اور ابو ہریرہ کو جو ہے تو بتا کے گیا، اور یہ سب تو یعنی کہ گول گول اور چپ چپ کی باتیں ہیں. اصل جو ہے آیت الکرسی میں جو جس مقام پر اسم اعظم ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ بھی تو مولوی آدھا ہی پڑھتا ہے، یعنی کہ اس آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، وهو العلی العظیم پہ پوری نہیں ہوتی، اس کے آگے بھی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یہاں بھی پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اللہ وہ ہے جو ظلمات میں سے، اندھیرے میں سے نور کو پیدا کرتا ہے، ظلمت میں سے نور کو پیدا کرتا ہے۔ سارے عرب کے اندر کفرستان تھا، ظلم اور بربریت پھیلی ہوئی تھی، اس کے اندر سے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ آج جس طریقے سے جو ہے ہمارا امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، اگر سورج کے آگے بادل آ جائے، جیسے آج ہے نا موسم، سورج نہیں دکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں دکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ سورج کے ٹائم ٹیبل کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے وہاں 7:00 پہ نماز ہے نا، کیوں؟ کہ سورج غروب ہوا، سورج غروب ہوا، سن سیٹ ہوا، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مگر تو سورج تو دکھ ہی نہیں رہا غروب ہوتے ہوئے، تو دھوپ کے گرمیوں کے مئی کے مہینے میں دکھ رہا تھا، آج نہیں دکھ رہا ہے، تو نہیں دکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے آگے بادل آ گئے، جو مانسون کا موسم ہے اس کی وجہ سے آ گئے، مگر مانسون کے موسم آنے سے سورج اپنی کرنیں پھیلانا بند نہیں کیا۔ اب جب امام کب آئیں گے؟ جب ہم سدھر جائیں گے۔ کب آئیں گے؟ ہم سدھر جائیں گے۔ جب ہم سدھر جائیں گے تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو جو ہے تو اس ظلمت میں، یہ دنیا آج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، کائے میں ڈوبی ہے؟ اندھیرے میں ڈوبی۔ آج ہماری خواہش کیا ہے؟ آج لوگ فرض اعضاء پہ آتے ہیں نا، فرض اعضاء پہ آنے کے بعد جو ہے 95 لوگ جو ہیں، 95% لوگ آج جا کے دیکھو امام بارگاہوں میں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے اولاد ہو جانا، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی شادی ہو جانا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی میری فائنانشیل پوزیشن صحیح نہیں ہے، صحیح ہو جانا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرے جو ہے تو بیمار ہوں میں شفا یاب ہو جانا۔ ہر کوئی اپنی اپنی خواہش لے کے آ رہا ہے۔ کسی کا بچہ لنگڑا ہے تو کہتے ہیں کہ مولا اسے شفا دے دے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے تو میری بچیاں ہی بچیاں ہیں، مجھے جو ہے تو اولاد نرینہ دے دے۔ ہر کوئی کسے کہتے ہیں بھائی آپ علی اصغر کے جھولے پہ منت مان لو، کس بات کی منت مان لو؟ کہ تاکہ میری جو ہے تو میری بچی کی گود بھر جائے۔ مگر کوئی جو ہے اس لیے نہیں آ رہا ہے۔ یہ فرض اعضاء جو بچھی ہے یہ اپنے وقت کے حجت کے ظہور کے لیے ہے، یہ درس گاہ کربلا ہے، یہ کربلا کا جو درس ہے جو بیٹھے ہو، یہ اس سے بڑا اسکول کوئی نہیں، اس سے بڑی کلاس کوئی نہیں، اس سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں، اس سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند مل جل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرض اعضاء کے بچانے کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا حل من ناصر کا، تو اس وقت تو جب آج ہم کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین، یہ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ کل جب ہمارا حسین آئے گا، ہم جس کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم علی ولی اللہ کے ساتھ میں نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم حجت القائمت المنتظر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کل بروز قیامت ہمارا حشر امام زمانہ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کہتے ہو دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ مسجد کا امام نہیں دو وقت کا، یہ نماز کیا ہے اور رکوع کیا ہے یہ کیا جانے دو وقت کے امام۔ یہ امام نہیں، یہ تو چندہ والے ہیں، ان کو اگر 2 ہفتے کی پگار نہیں دے تو یہ چلے جائے۔ یہ امام کون؟ یہ امام ناطق، جیسے امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر بلند ہو کر جو ہے تو سورہ کہف کی تلاوت فرمائی۔ تو جو ہے میرے مولا حسین کا جو ہے کردار تھا، وہی میرے امام زمانہ کا کردار ہے۔ جو علی کی صفت تھی وہی صفت جو ہے تو امام زمانہ کی ہے۔ جو محمد کا کردار رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہی جناب فاطمہ میں تھا. اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا, اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا. ایک زمانے تک اللہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا, کہا انتا کنز مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کیا میرا انٹروڈیوس ہو, یعنی تم جانو کہ میں کون ہوں, تم بتاؤ کہ میں کون ہوں, میں کس کی بیٹی ہوں, میرا باپ کون ہے, میری دادی کون ہے, میری نانی کون ہے, میں پہچانا جاؤں. اللہ نے کہا کہ میں اس خالق کائنات کا رب ہوں, میں مشرق و مغرب کا رب ہوں, میں جو ہوں تو کن سے کہہ کے کائنات کو بنانے والا ہوں. جب اللہ نے اس کا سوچا کہ میں کائنات کو بناؤں, سمجھ میں آ رہا ہے کہ بور ہو رہے آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. وہ غدیر, وہ موبائلہ, وہ مولا نے بنایا, وہ سب ہم سن کے بیٹھے ہیں. علی نے بنا دیا, علی مولا بن گئے. اب مولا بن گئے, لوگوں نے چھوڑ کے سقیفہ میں چلے بھی گئے, یہاں تک کہ مولا علی جو ہے مائگریٹ کر گئے مدینے سے. 20 سال تک مولا علی مکے مدینے میں نہیں رہے. کتنے سال؟ 20 سال تک. جیسے ہمارا خواجہ کا مکان ایک اننون جگہ ہے نا, ایسے مکے سے دور 40 کلومیٹر جا کے مولا علی رہا کرتے, اننون جگہ پہ. یعنی جہاں پر یعنی کہ سمجھ لو کہ آج کے زمانے کے حساب سے بولے تو ٹاور نہیں ہے, جہاں پہ دن میں ایک بس آتی ہے تو رات میں ایک بس جاتی ہے, جہاں پہ اگر ہمارے کو میڈیکل میں کچھ لینا ہے تو صبح میں جا کے لے لو, اتنی ٹائم جائیں گے تو ساری دکانیں بند ہو جاتی ہے. اس آج کے ٹائم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کھیڑا گاؤں ہو, ولیج ہو, ٹاؤن ایریا ہو, اگر ہم ابھی میڈیکل میں جائیں تو دوائیں نہیں ملیں گی, اگر ہم کولڈ ڈرنک لانے جائیں تو کولڈ ڈرنک نہیں ملتی ہے. آج ہم کھانے پینے کے جائیں تو بولے کیا دن بھر سو رہے تھے, کیا صبح لینے کا تھا, صبح لینے کا تھا جا کے, اس وقت کیوں لے رہے ہو. تو اس وقت مولا علی ایسے اننون جگہ پہ جا کے رہتے تھے, یعنی پہاڑوں میں, غاروں میں, چٹانوں میں جا کے مولا علی 20 سال کا عرصہ گزارے. کس کی خلافت میں؟ ابو بکر کی خلافت میں, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی خلافت میں, عمر کی خلافت میں, عثمان کی خلافت میں. باقاعدہ بنو امیہ کا جو شخص تھا عثمان, جیسے آپ لوگ سید ہو نا برادری کے, ویسے ہی بنو امیہ کے اندر جو ہے تو صرف معاویہ اور یزید ہی نہیں تھا, یہ عثمان بن عفان جو تیسرا خلیفہ تھا یہ بھی جو ہے تو اسی کیٹیگری میں آتا تھا, اسی خاندان میں آتا تھا. جیسے آپ کا خاندان ہے نا بڑا وسیع ہے, کوئی میسور میں رہتا ہے, کوئی بنگلور میں رہتا ہے, ہاں کوئی یہاں مدور میں رہتا ہے, کوئی چٹمٹنا میں ہے, کوئی رام نگر, آپ کا ہے نا سب خاندان ہے نا, چچیرے پھپیرے ممیرے سب یہاں پر سب آپ کے جمع ہے نا. ویسے ہی جو ہے عثمان جو تھا یہ تیسرا خلیفہ, یہ جو ہے تو معاویہ کا جو ہے تو سگا چچا تھا, معاویہ کا سگا چچا تھا. اس نے مولا علی کو تڑی پار کیا. کیا کیا؟ جناب ابو ذر غفاری کو اور مولا علی کو تڑی پار کیا, اور جناب ابو ذر غفاری کو تو تڑی پار کر دیا, اور مولا علی کو تڑی پار کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی, مگر اس نے اتنے ظلم کیے مولا علی پر, اتنی بربریت کی. جیسے یہ بچی ہے نا, اب یہ بچی کو میں کھانا دے رہا ہوں, کپڑا دے رہا ہوں, مگر ہر چیز پہ اس کو تھوک رہا ہوں, یہ ڈبہ ایسے ہی رکھ دی, یہ کپڑا ایسے ہی رکھ دی, یہ ایسے ہی رکھ دی, یہ ویسا کری, اس کو اتنا کوسو کہ اس کے چہرے کا نور اتر جائے. یہ دوا کھائے تو دوا نہیں لگے, ہے نا. اس بچی کو میں پیار کروں, محبت کروں, بچہ بچہ کروں, میری بیٹی بولوں, میری اولاد بولوں, میرا لال بولوں, تو اس کا جو ہے بغیر بیماری کے, اگر کچھ بیماری رہے تو بھی تو اچھی ہو جائے, ہے نا. مگر جو ہے تو عامر خان کی ایک پکچر آئی تھی, عامر خان کی ایک پکچر آئی تھی ستارے زمین پر. اس کے اندر ایک ڈائلاگ تھا, ایک بچہ جو ہے تو اس لیے مووی کا نام بولوں کہ پہلے زمانے میں جو ہے نا فوٹو کھینچانے کو بھی برا کہا جاتا تھا. نہیں جیسے ہم لوگ آج فوٹو کھینچ لیتے ہیں نا, کہیں بھی گئے یہاں بیٹھے فوٹو کھینچ لیے, مجلس کا فوٹو کھینچ لیے, ایک ڈیم پہ گئے وہاں کا فوٹو کھینچ کے یوٹیوب پہ ڈال دیے, سوشل میڈیا پہ ڈال دیے. پہلے زمانے میں لوگ برائی کیا تھی, برائی یہی تھی, ارے بولے وہ تو فوٹو, جیسے آج کے دور میں نا ایسے کوئی گانجا پیے, چلم پیے, رات میں دیر سے آئے, مستی کرے, مسکری کرے, گھر میں پیسہ نہ دے, ماں باپ کی نہیں سنے, تو اسے برا کہا جاتا ہے نا, برا لڑکا, کہ بھائی یہ برابر نہیں ہے, ڈیسنٹ نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں اگر کوئی پینٹ پہن لیتا تھا نا, جیسے آج ہمارے بچے جینس پہنتے ہیں, پینٹ پہن لیتے ہیں, تو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا ہیرو ہے. یعنی میری دادی بتاتی تھی کہ ان کے بھائی لوگ پینٹ پہنتے تھے تو مار کھاتے تھے.
بولے پائجامہ چھوڑ کے، یعنی جو ایزار ہوتا ہے معمولی، وہ چھوڑ کے انگلش اسٹائل میں پینٹ پہنتے تھے. بلکہ اکبر الہ آبادی ایک شعر کہتے ہیں، یہ درس کربلا ہے، یہاں پر جو ہے تو ہر چیز ملتی ہے، یہاں سے جو ہے تو آپ دنیا بھی لے کے جاؤ، دین بھی لے کے جاؤ. دین بھی ملتا ہے یہاں، دنیا بھی ملتی ہے. اور ہم جو ہیں تو ماں عائشہ سے ہم نے دین نہیں لیا. ماں عائشہ سے دین لیے تو چھچورا چالا ہے، چھچورا پنا ہوتا ہے، ساری چھچوری حرکتیں ہوتی ہے کہ لوگ اپنی سگی بہنوں کے اوپر بھی بری نظر ڈالتے ہیں. مگر ہم جو ہیں سیدہ کائنات سے دین لیں گے تو ماں کہیں گے. جب ہم ماں کہیں گے تو ہر بیٹی کو، ہر بہن کو ہم ماں کی نظر سے دیکھیں گے. ہر بیٹی کو، ہر بہن کو ماں کی نظر سے دیکھیں گے. کس وقت دیکھیں گے؟ کہ جب جو ہے مرکز کائنات، مرکز پنجتن جو ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات کو مانی جائے. کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم کو علی علی کرتے ہیں نا، مگر ہم کو منہ دکھانا ہے جناب فاطمہ کو. جب جناب فاطمہ کو منہ دکھانا ہے تو جب تیرے چہرے کو دیکھوں گا تو میں بولوں گا کہ ماں فاطمہ کی کنیز ہے، یہ بی بی فاطمہ کی کنیز ہے. کل یہ میری شکایت کر دی ماں فاطمہ سے تو میں کیا جواب دوں گا میری ماں کو؟ ماں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سید رہوں تو ہی ماں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں پوری امت کا باپ ہوں، میں سارے مومنین کا باپ ہوں، میں اور علی پورے مومنین کے باپ ہیں. جب علی جو ہیں اور رسول اللہ پوری امت کے باپ ہے تو میری ماں فاطمہ بھی ہماری روحانی ماں ہے. نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو اولاد فاطمہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد فاطمہ کو ہی حق ہے کہ وہ کہے کہ جناب فاطمہ کو کی ماں ہے. تو آج جو ہے بورا کا جو امام ہے داعی مطلق برہان الدین، یہ سیف الدین، یہ بوراؤں کے امام ہے جنہوں نے جو ہے تو امام موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا، امام محمد تقی کی امامت کا انکار کیا، امام زمانہ کی غیبت کا انکار کیا. پھر ایسے اولاد فاطمی کیا کام کے؟ آج جس نے جو ہے تو بابری مسجد کے ٹائم میں جو وسیم رضوی جو تھا، یہ بھی تو سید سادات تھا، اولاد فاطمہ تھا. اسے دیکھ کے کیا مولا جناب فاطمہ کہیں گی یہ میرا بیٹا ہے؟ بیٹا تو اسے کہیں گی کہ سلمان فارسی کا جو مزاج رکھے. بیٹا تو جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ انصاریوں سے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، مہاجرین نے کہا سلمان ہمارے ہیں، رسول اللہ نے کہا سلمان تم میں سے بھی نہیں ہے، تم میں سے بھی نہیں ہے. السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. اب رسول کے گھر والے کون تھے؟ رسول کے گھر والے حسن و حسین تھے، رسول کے گھر والے جناب طالب تھے، رسول کے گھر والے جو ہے تو مولا علی تھے. اب اسی کے اندر جو ہے تو مولا علی شمار ہے. پریزنٹ آف مائنڈ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں تو بولو سبحان اللہ یار. ہاں ایسا بیٹھے جیسے میں لورا اجنتا کی کہیں مورت کے سامنے بول رہا ہوں، ہے نا. ارے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام بولتے تھے کہ اگر ایک آدمی بھی آ جائے نا مجلس اعجا میں، ایک آدمی آئے اور اس واسطے آئے کہ تبرک لے اور چلا جائے، کہ بھائی وہ آئے کہ بھئی آج یہاں پہ مجلس ہے، فرش اعجا بچھی ہے اور میں یہاں آنے کے بعد مجھے تبرک ملے گا، کھانے کو ملے گا، اور میں کھانے کے لیے انہیں آدمی آ جائے. اگر وہ آیا ہے تو مولا حسین اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں، مولا حسین اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں. کہا گیا کہ بھئی آپ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جب میرا دادا حسین کربلا میں تھا نا، جب اس نے کہا نا حل من ناصروں کا، تو کوئی صدا دینے والا بھی نہیں تھا. تو آج آپ بیٹھے ہو نا، تو اکیلے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج ہم کتنے لوگ ہیں؟ 5 7 8 10 میری بہنیں بیٹھی ہیں نا. یہ کل یہی بہنیں تھیں جنہوں نے جناب عابد بیمار کو کاندھے پہ بیٹھا کے امامت کو بچایا. عابد بیمار کو کاندھے پہ بیٹھا کے امامت کو بچایا، یہ بہنیں تھیں. آج ہم نے نماز کس سے لی؟ عائشہ سے لی، ام المومنین تھے، جس کو رسول اللہ نے حق دیا تھا کہ اگر میرے بعد میری یہ بیوی یا کوئی بھی بیوی پھر جائے، اسلام سے ہٹ جائے، بغاوت کر دے، تو علی تم کو اختیار ہے، تم اسے طلاق دے دینا. بیوی بیوی ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، بچے بچے ہی رہیں گے. میرے بچے ہوں یا کسی کے بھی بچے ہوں، اگر جو ہے
میں اپنے اوپر لے کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے میری بیوی کے ساتھ میں یعنی کہ اس طریقے کے معاملات ہو جائے کہ ہم لوگوں میں جدائی ہو جائے، وہ جو ہے میری سابقہ بیوی رہ جائیں گی، مگر میری اولاد تو میری اولاد کہلائیں گی نا، میری بھی اولاد کہلائیں گی، میری بیوی کی بھی اولاد کہلائیں گی۔ ان کے جو ماما رہیں گے تو وہ جو بہرحال اس کے ماما کہلائیں گے، اس کی خالہ جو رہیں گی تو بہرحال خالہ کہلائیں گی۔ رشتہ تو ہمارا ٹوٹے گا نا، رشتہ ہمارا ٹوٹے گا، میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا ٹوٹتا ہے رشتہ، سسر اور داماد کا رشتہ ٹوٹتا ہے، ساس اور داماد کا، ساس اور بہو کا رشتہ ٹوٹتا ہے، مگر جو ہے خالہ اور بھانجے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، دادی اور دادا کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ دادی اور دادا کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، ماما اور بھانجے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے مولا علی نے حکم دیا صفین جمل میں جناب عائشہ کو کہ رسول اللہ کا وہ حکم سنا دوں، بولو تو میں طلاق کا سیگا جاری کر دوں۔ حالانکہ رسول اللہ نے جناب عائشہ کو اور جناب حفصہ کو پہلے ہی ایک طلاق دے دی تھی، ایک طلاق پہلے ہی طلاق رجعی دے دی تھی۔ یہ ہمارے وہاں طلاق بڑا مشکل ہے، طلاق آج ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو تو یہ طلاق اور نکاح یعنی کہ اتنا یعنی کہ وہ نہیں تھا۔ ہم لوگ جو ہیں آج جو جی رہے ہیں یہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ ایسا کرو کہ جس کی زیادہ بچے ہو، بات کہیں سے کہیں چلی جائیں گی، مگر یعنی درس ہے اب جہاں تک مولا لے جائے، میں کوئی تیاری ویاری کر کے نہیں آیا ہوں، جہاں تک مولا لے جائیں۔ یہ یہاں بیٹھنے کے بعد یہ ہم نہیں بولتے ہیں، جناب رسول اللہ کہتے ہیں حسان بن ثابت تم میری مداح کرتے ہو تو تمہاری زبان میں جبرائیل کہتے ہیں۔ اب میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ کہلائیں گے، جو من جانب اللہ آئے گا، میں وہی کہوں گا، وہی باتیں کہوں گا، اور وہ کہوں گا جو آپ کے فائدے کے لیے ہو، میرے فائدے کے لیے نہیں، میرا نام کچھ نہیں ہو۔ میرا تو کام ہو گیا، میں فرض اعضاء پہ بیٹھ گیا، میرا کام ہو گیا، حسین نے میری فرض و اعضاء کو قبول کر لی۔ اب درس لے کے جانا یہ آپ کا کام ہے، یہ لیکچر لے کے جانا آپ کا کام ہے، یہ لیکچر لے کے جانا آپ کا کام ہے۔ صرف غم حسین سنا کہ آپ کو رولا دوں، آپ بڑوں لے کے رو لو، اس کا کام جو ہے تو غم حسین نہیں ہے، بلکہ حسین آج سفر پہ نکلنے والے، حسین آج سفر پہ نکلنے والے ہیں کہ آستینوں سے خنجر نکلنے والے۔ اور سناؤ اپنے بچوں کو تاریخ کربلا کیا ہے، سناؤ اپنے بچوں کو تاریخ کربلا کیا ہے، بھلا کہانیوں سے کئی دم نکلنے والے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آج ہم دیکھتے ہیں دوا خانے میں گئے، بچے کو موبائل دے دیتے ہیں، وہ بچہ اس کے اندر کارٹون دیکھ رہا ہے، چھوٹا بھیم بڑا بھیم دیکھ رہا ہے، اور معلوم نہیں موٹو پتلو دیکھتے بیٹھا ہے۔ یہ جو ہے تو قصے کہانی الف لیلا اس سے کہیں دم نکلنے والے ہیں۔ آپ بتائیے علی اصغر کے بارے میں، آپ بتائیے علی اکبر کے بارے میں، آپ بتائیے جناب قاسم کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ ماں باپ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے، مجھے کما کے کھلائے، میں بیٹھ کے کھاؤں۔ کہ بیٹا بھی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہ بولتا ہے کہ میں میری ماں کو تو کھلا رہا ہوں، کپڑے دے رہا ہوں، اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ بنیے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے تو میچورڈ رہیے، ان کے ساتھ میں کلوز رہیے، جس طریقے سے حسین اور جناب علی اکبر کلوز تھے۔ کتنے کلوز تھے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اس طریقے سے کلوز ہوئیے اپنے اولاد کے ساتھ میں، اپنے معاشرے کے ساتھ میں۔ یہاں پر جو ہے تو معاشرہ بھی ملتا ہے، اس فرض اعضاء پہ معاشرہ بھی ملتا ہے۔ تو میری بات جو ہے کہاں سے کہاں نکل گئی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ذرا باواز بلند نعرہ حیدری بھی لگا دیں۔ یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ ذرا آواز سے بولو یار، تم لوگ بات کرتے ہو تو باہر تک آواز جاتی ہے۔ آج جو ہے تو در و دیوار کو جو ہے تو یہ فرض اعضاء ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ فرض اعضاء ہے۔ اور جہاں فرض اعضاء بیت جائے، کل روز قیامت یہ ایسے ہی اٹھا لیا جائیں گا اس گھر کو، یہ تمہارا گھر ڈیمالش نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی اٹھا لیا جائیں گا جنت میں اس گھر کو،
है ना, और ये गवाही देगा मेरे मौला इनके गुनाह बहुत थे, ये गुनहगार थे, ये सरापा ये पैदा हुए जब से गुनाही करते आ रहे थे, मगर मेरे मौला ये जिक्र हुसैन करते थे, ये सैयदा का नाम लेते थे। तो जब कहा गया, मैं कहा था ना अना कुंजुन कंजुन मख्फिया, यहीं पर बात थी ना, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो इसलिए रसूल अल्लाह के नूर को जाहिर किया गया, रसूल अल्लाह के नूर को पैदा किया गया। मैं पैदा इसलिए कह रहा हूँ भाई, हमारी उर्दू ज़ुबान में खिलकत हुई, हम खिलकत भी नहीं कह सकते। अब जब रसूल अल्लाह के नूर को खिलकत किया गया तो जो रसूल अल्लाह के नूर की खासियत थी वही अल्लाह के नूर की खासियत। जैसे तुम बेटी हो ना, वो तुम्हारी माँ है, जितने गुण उसके अंदर उतने गुण तुम्हारे अंदर है। समझ आ रही है बात? जिस ज़बान में वो बात करती है, जिस भाषा में, वही भाषा में ये बात करती है। ये पंजाबी में नहीं बोलती है, ये भी कन्नड़ में बोलती है, कर्नाटक में बोलती है, तुम्हारी भाषा में बोलती है। सही है ना? हाँ, जैसा ही ये खाना पकाती है वैसे ही तुम लोग भी खाना पकाते हो। जैसे ही इसके ड्रेस है इस बच्ची के, वैसे ही तुम्हारे ड्रेस हैं। तो वैसे ही जैसी अल्लाह की खासियत थी वैसी नूर मोहम्मदी की खासियत थी। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसी अल्लाह की खासियत थी। अब अल्लाह ने तो कहा कि मैं मेरी पहचान के लिए मैंने एक और नूर पैदा कर दिया, और जब मैंने उस नूर को पैदा किया तो उस पर फ़ख्र किया, गुरूर किया, तकब्बुर किया, मैंने अपने आप को देखा जैसे मैं आने लगा तो सट किया, हाँ बाबा इमामा सही है, ये पहले ऐसे था, इसको सही किया, हाँ अभी मैं इसके अंदर दिखने लग गया, है ना। आप भी देख रहे, अभी मैं ऐसा करके रखूँ, ये इसको ऐसा करूँ, तो बोले मुर्शद हैं कि क्या दीवाने हैं, इसको सही से किए ना। हाँ, सही से बैठे, तहजीब से बैठे, मुसल्ला बिछा के बैठे। अब भाई इधर बैठ जाऊँ, कल वहाँ बैठ के तो तनवीर बोलने लगा क्या आके कोने में बैठे, आपको बीच में बैठने का था। भाई एक बैठने का जो हर चीज़ का एक रूल और रेगुलेशन होता है, हर चीज़ की जो एक डिसेंट तरीके से बैठे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब अपनी डिसेंटली देखी तो जो है, जब नूर को पैदा किया तो देखा, नूर मोहम्मदी को देखा, तो उसके ऊपर फ़ख्र किया कि मैं ऐसा दिखता हूँ। जैसे आप ईद के दिन तैयार हो जाओ, ईद के दिन नया कपड़ा पहन लो, मेहंदी लगा लो, रात भर मेहंदी लगाओ, बाल जरवाओ और ब्यूटी पार्लर में जाओ और मालूम नहीं क्या क्या आज के ज़माने में करते हैं। सब करने के बाद जो है, जब सुबह ड्रेस कर लो और नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप निकलने लगो ईदी मिलने के लिए, तो एक मरतबा आईने में देखते हो ना मैं कैसे दिख रही हूँ, देखते हो ना। जब देखने के बाद दिखते कि मैं आम दिनों में तो अलग दिखती थी, आज ज़रा अलग दिख रही हूँ, ये ज़रा मेरा फ़ोटो ले अफीफ़ा यही करते हो ना, पहले मेरी एक सेल्फी ले ले, कहीं मेरा जो है अभी धूप में जाऊंगा तो मेकअप ना ख़राब हो जाए, पहले सेल्फी ले लेते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जब अपने आप को देखा उस नूर को, तो नूर को देखने के बाद फ़ख्र महसूस किया, अपने आप के अंदर डिसेंड किया, तकब्बुर किया, घमंड किया। और घमंड तकब्बुर ये अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के सिवा किसी को तकब्बुर जायज़ नहीं। मुतकब्बिर जो है अल्लाह है, जो है अल्लाह की सिफात है कि गुरूर करे, तकब्बुर करे, घमंड करे। पर अल्लाह ने तकब्बुर कब किया? जब उसने नूर मोहम्मदी को पैदा किया। अब अल्लाह का नूर जो है तो रऊफुर रहीम है, सच है ना। अल्लाह का नूर रऊफुर रहीम है ना, हमसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है भाई, हैं। हम उसका नाम ले ना ले, आठवाड़ा पूरा नमाज पढ़े ना पढ़े, तो भी खाना देता है, हवा देता है, कपड़ा देता है, लत्ता देता है, हाथ पैर सलामत रख के। ये सारी आसाइशें तो भाई सब ये हमारी है कि भाई इस घर में रह रहे हैं तो अब इसमें पीओपी हो जाए, यहाँ फ़ैन चल रहा है तो यहाँ एसी भी चालू हो जाए, अगर अल्लाह का शुक्र है यहाँ एसी लगी हुई है, और इससे अच्छा कमोड बन जाए। और भी यानी बॉम्बे में तो और लोगों के नखरे रहते हैं। एक घर में हमने शादी लगाई तो शादी के घर के अंदर डिमांड किए कि भाई मेरी बेटी जो है जिस घर के अंदर जाएंगी तो जब उसके बेडरूम में जाए, तो जब बेडरूम में रात में चली जाए अपने हस्बैंड की प्राइवेसी में, जब सुबह निकलने लगे प्राइवेसी से तो अंदर से ही पूरा फ्रेश होके निकले। यानी उसकी जो सुबह उठने के बाद जो ज़रूरत है वो तो करे ही करे, फिर उसके सारे मेकअप और उसके सारे यानी वो सारी काम करके
پھر جب آپ باہر نکلے تو یعنی کہ بالکل یعنی کہ ایک ماڈل دکھے. یعنی لوگوں کی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ کہ بھائی اس کے لیے جنہیں جو میں ٹوائلٹ استعمال کرتا ہوں وہ کوئی اور ٹوائلٹ استعمال ہی نہیں کرے. لوگوں کی خواہشات بڑھتے رہتی ہے. جب یعنی ٹوائلٹ لگ جائے تو اس کے اندر بھی لوگ فین لگاتے ہیں. یعنی خود یوز کرتے ہیں مگر فین لگاتے ہیں. یعنی ایک سے ایک لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے. یعنی یہاں تک کہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کوئی اور جاتا ہے تو وہ کلین والے کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کلین کرو. کیوں کلین کرو؟ تو بولے ابھی وہ ہو کے گیا نا، میں کیسے جاؤں گا اس میں، حالانکہ کلین ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے تو یعنی ہر ایک کی خواہشات بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیا تھا؟ بولو، ارے بولو، رؤوف الرحیم تھا. اسکول پڑھے ہو نا؟ ہاں، آپ سے اگر جو گرامر پوچھ لوں تو ابھی بتا دو، مگر انہیں کے دین کے معاملے میں پوچھو تو ادھورے رہ جاؤ. ہیں دوز آل دوز پوچھوں تو بتا دیں گے آپ. ہیں دوز اگر گرامر پوچھوں 35 مارکس کا، کتنے مارکس کا رہتا ہے؟ 35 مارکس کا، 80 مارکس کا گرامر آتا ہے نا. 35 مارکس کا گرامر آتا ہے نا آج کے زمانے میں. ہمارے زمانے میں بھی 35 مارکس کا گرامر رہتا تھا. ایز سون ایز، دوز آل دوز، ناٹ کمنگ بٹ آلسو، یہ ساری چیزیں رہتی تھی. تو جو ہے تو گرامر جب یعنی آپ بتا سکتے ہیں، تو میں نے جب آپ کہا کہ اللہ کا نور رؤوف الرحیم تھا تو اتنا یاد نہیں ہے آپ کو. ناٹ کمنگ بٹ آلسو کا بھی میں پوچھ لوں تو آپ دو 3 سینٹینس سنا دیں گے میرے کو، مگر دین کے معاملے میں نہیں سنا پا رہے ہو. کیوں نہیں سنا پا رہے ہو؟ اس لیے کہ جو ہے تو ہم نے دین کو کس سے بھی لے لیا، ایرے گہرے سے لے لیا، ابو ہریرے سے لے لیا، نتھو خیرے سے لے لیا. جس سے ملا اس سے دین لے لیا، جس سے ملا اس سے دین لے لیا. جبکہ دین جو ہے تو ماں کے پیٹ سے، کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے قبر تک ہمارا کام آنے والا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہم رہتے ہیں نا، تو ماں کے پیٹ میں میری خالہ کہتی تھی کہ جب بچہ پریگننٹ رہتا تھا ہمارے زمانے میں، تو ہم اپنی بہوؤں کو جو ہے تو سورہ رحمان پڑھنے لگاتے تھے، سورہ نور پڑھنے لگاتے تھے، سورہ یاسین پڑھنے لگاتے تھے. پھر 3 تسبیح جو ہے تو بچہ جو ہے تو اس کے اوپر کوئی نحوست نہ آئے تو اس کو جو ہے تو تیسرا کلمہ پڑھنے لگاتے تھے. یہ پہلے کے زمانے کی تھی. آج کی ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ فوٹو لگاتی ہیں، بیبی ایسا ہوں گا، اس کو دیکھنے بیٹھی، اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتا. پھر وہ پیدا ہونے کے بعد جو بچہ جو ہے تو آرین خان کے جیسا ڈرگس و مافیا نکلتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی پیدا تو ہم اپنی زمین پہ ہوئے مگر مرے جا کے کربلا میں. مگر ہماری جو ہے تو درسگاہ جو ہے نا، ہماری اسکول، یہ کربلا والی نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے تو روز مرہ کی زندگی کربلا والی ہے نا چاہیے. تو اللہ کا نور کیا تھا؟ اب رؤوف الرحیم. اللہ کا نور کریم بھی تھا. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا کریم ہو، یا علیم ہو، یا عظیم، ساری صفات ہے نا. اللہ 70 ماہ سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ بھی رؤوف الرحیم، رسول بھی رؤوف الرحیم. رسول اتنا رؤوف الرحیم ہے کہ اس نے اپنے چچا جناب حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا. بولا کہ تیرا اسلام قبول ہے مگر میرے سامنے مت آنا، میری بشریت کا تقاضا میرے سامنے مت آنا. رسول اللہ کے چچا کا دین تھا. تو رسول بھی رؤوف الرحیم. مگر اللہ کی ایک صفات ایسی تھی کہ اللہ جو ہے تو وحدہ لا شریک تھا. اللہ کا نور کیا تھا؟ اللہ کا نور وحدہ لا شریک تھا. میں سب کچھ دے دوں گا. وہ کہتے ہیں نا استاد اپنا سارا ہنر دے دیتا ہے مگر ایک ہنر نہیں سکھاتا ہے. یہ کہاں سے محاورہ چلا؟ یہ اللہ رب العزت سے چلا یہ محاورہ کہ اللہ نے جو ہے سب کچھ ہنر تو دے دیا رسول اللہ کو، ساری صفت تو دے دی ہے نا. اس جتنا کچھ تھا اللہ کے پاس وہ سارے علم دے دیے، ساری صفات دے دی، مگر اللہ وحدہ لا شریک تھا. اب 2 نور پیدا کیے جائیں، جیسے ایک ماچس جلائے، ایک ماچس سے 2 نور پیدا ہو جائے. جیسے وہ لائٹ جل رہا ہے نا، ایک ادھر بھی لائٹ جل رہا ہے، دونوں ایک ہی کیپیسٹی کے لائٹ ہیں. جتنی روشنی وہ دے رہا ہے وہی روشنی یہ لائٹ دے رہا ہے. صحیح ہے نا؟ نور اسی کو کہتے ہیں، نور اسی کو کہتے ہیں. جو وہ روشنی دے رہا ہے وہی روشنی یہ نور بھی دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
اب جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے وہی کیپیسٹی اس کے اندر ہے. اب اللہ کے اندر جتنی کیپیسٹی تھی وہی روشنی محفوظ رسول اللہ کے نور میں تھی، مگر اللہ کے اندر ایک کیپیسٹی ایکسٹرا تھی، وہ تھی وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا ہو. اب جو ہے تو اللہ کا نور وحدہ لا شریک. اب محمد کا نور میں نہیں کہوں گا، میں تو کافر ہو جاؤں گا اگر میں محمد کے نور کو کہہ دیا تو اللہ کی ربوبیت پہ حرف آیا کہ اگر میں نور محمدی کو یہ والی صفت بھی دے دیا جو میری خاص صفت ہے تو پھر جو ہے مجھ میں اور محمد میں فرق نہیں رہ جائیں گا. تو جیسے ہی اللہ نے نور محمدی کو خلقت کیا اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو محمد بنا دیا ایک کو علی بنا دیا. بولو ارے آئی بات سمجھ میں؟ اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو پیدا کرنا تھا نور محمدی کو. کسے پیدا کرنا تھا؟ کیوں پیدا کرنا تھا؟ اپنی پہچان کے لیے، اپنے انٹروڈیوس کے لیے کہ میں پہچانا جاؤں. میں اس وقت تک باپ نہیں بنا جب تک میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا. اللہ بھی اس وقت تک رب نہیں بنا جب تک نور محمدی خلق نہیں ہوا. اللہ سب کچھ تھا، اللہ سب کچھ تھا، رؤوف تھا، رحیم تھا، کریم تھا، علیم تھا، مگر خالق نہیں تھا، مالک نہیں تھا، پروردگار نہیں تھا، کیونکہ اس نے کسی کو خالق ہی نہیں، خلقت ہی نہیں کیا، وہ کسی کا رب ہی نہیں تھا. اللہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا، اس نے نور محمدی کو خلق کیا. اب اللہ رب بھی بن گیا، اب اللہ مالک بھی بن گیا، اللہ خالق بھی بن گیا، ہے نا. محمد عبد بن گئے، اللہ معبود بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم معبود تو بن گیا مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب محمد کا نور جیسے ہی پیدا ہوا اس کو دو ٹکڑا کر دیا. نے اللہ کو پیدا کرنا تھا نور محمدی کو، مگر اللہ کی ربوبیت پہ حرف آ رہا تھا، اللہ کی ربوبیت پہ حرف آ رہا تھا. تو جیسے ہی اللہ کی ربوبیت پہ حرف آیا تو وہ کتنے فوراً، وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنی جلدی، کتنی فوراً، کتنی فاسٹ. یعنی کہ جبرائیل جو ہیں عرشوں پر ہیں. اللہ کہہ رہے کہ چادر کے نیچے کون؟ آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہو نا. اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کو سنا دو، انما یرید اللہ آیت تطہیر سنا دو. فلک جھپکنے میں جبریل حاضر ہو گئے. جناب آصف برکھیاں ہیں، تو کہتے ہیں حضرت سلیمان کو کہ میں پلک جھپکنے میں تب تک بلقیس کو یہاں حاضر کر دوں گا، اور پلک جھپکنے میں تب تک بلقیس حاضر ہو گیا. یہ اللہ کا ایک عاجز مخلوق آصف برکھیا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل علموں کا مجمع ہے، اہل علموں کا مجمع ہے. آپ سورہ یعنی کہ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے. السلام علیکم نعرہ تک ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں اردو کے لیے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. ایک سید زیادہ ہے، اس کی صحت تندرستی زندگی کے لیے اور باواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء ایک ہے سید ہماری داستان کربلا کربلا حق کا سیدھے سیدھا بیٹھو. راستہ کربلا کربلا ہے ہماری داستان کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری آپ بھی لگاؤ. نعرے ارے آپ رانا کی جے، نعرہ حیدری بولو. ہمارا سید صاحب کی جے، ہمارے پیر صاحب، ہمارا رانا کی جے، خاتون ابی کی جے، ہمارا خاندان کی جے. یہ جو ہے وہ تمہارے گھر کا وہ- مجذوب ہے، یہ تمہارے گھر کا مجذوب ہے. یہ آپ اسے سمجھ نہیں پائے، مگر جو ہے ایک سید زادہ جو ہوتا ہے، ہر سید زادے کے گھر میں ایک مجذوب ہوتا ہے. اور اس بچے یعنی کہ اس بندے کو جو ہے آپ لوگ یعنی کہ پھر کو مدعو ہی سمجھ لی، مگر یعنی اس کے جو معاملات ہیں نا، یہ معاملات یعنی بہت الگ ہے. اس کو جو تو اہل معرفتی سمجھ سکتے ہیں. یہ مجذوب اس کو ہیں، انہیں چھیڑنا محال، جینا محال ہو لبے صوفی. اگر یہ کسی کو بد دعا دے دو تو فوراً لگ جائے. یہ ایسا بندہ ہے نا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء والمرسلین وبارک وسلم. میں کہاں پہ تھا؟ زیادہ ہو گیا.
इख्तिताम करना, अभी बहुत है, अभी 10 दिन है, पूरी ज़िंदगी है, आज ये एक ही दिन नहीं है, अब ज़िंदगी भर या हुसैन इख्तिताम करना। तो मैं अपनी बातों को समझता हूँ, ज़्यादा हो रहा है टाइम, हमें 6 बजे से बैठे हैं। 6 बजे से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है आपके वालिद साहब ने कहा कि आज मजलिस नहीं होंगी, फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं वहाँ बैठा था। फिर उसके बाद जो है तो मैं मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ पढ़ा, तो उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि भाई बच्चियाँ बैठी हैं, जाओ माँ बहनें बैठी हैं, आप मजलिस करो। नहीं तो मैं 7 बजे ही आ जाता था, है ना। कल से इंशाअल्लाह कोई बुलाए नहीं बुलाए, कोई रहे नहीं रहे, मैं जो हूँ तो 7:45 बजे आके फ़र्श अज़ा पे बैठ जाऊँगा। कोई बैठे नहीं बैठे, आप लोग भी जो हैं तो फ़र्श अज़ा पे, मगर यानी फ़र्श अज़ा पे बैठने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जिक्र करते रहो। यानी कि इमाम ज़ैनुल आबदीन ने जो है पुश्ते नाका पे नमाज़ पढ़ी। मैं अपनी बातों को समेटता हूँ, इंशाअल्लाह बाकी की गुफ्तगू कल होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही नूर अलग हुआ, नूर को अलग होने के बाद जो है अल्लाह को नूर मोहम्मदी को खल्क़ को करना रहा। मगर जब वादहू ला शरीक पे हुर्फ आया तो उसने नूर अली को पैदा किया, और अल्लाह पर्दे में था। अल्लाह किस में था? पर्दे में था, और अपने आप को पर्दे में रखना चाहा। तो जब पर्दे में रखना चाहा तो नूर अली से पहले नूर फ़ातिमा को पैदा किया। समझ रहे हो बात? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नूर को पैदा किया, और जो है सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नूर को जाहिर करना था तो अल्लाह ने फिर पर्दा किया, अली को जाहिर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के हमसर का नाम फ़ातिमा है। यानी अगर आप पूछेंगे ना कि मौला रसूल अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात किसकी है, मौला अली की ज़ात है या जनाब फ़ातिमा की ज़ात है, तो जनाब फ़ातिमा मरकज़ पंजतन है। कौन है? मरकज़ पंजतन है। आपने शायद वाक़या सुना है या नहीं सुना है, अपनी तहमीद को तमाम करने के लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, कि जनाब फ़ातिमा की पेशानी में नूर मोहम्मदी रखा था। पढ़े है ना, याद है ना। उनके कान में 2 बालें थी, ये जो आज ये बालें पहने हैं ना, ये रसूल अल्लाह ने जो है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जैसे हमारे वहाँ छठी की बाल बनाए जाते हैं ना, जाने दो उसको, उड़ो, आया बैठ गया चला गया, मौला हुसैन ने कबूल किया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व कुल्लु नबिय्यिन। हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो है तो हिंदुओं ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। ये जो बाल छोड़े जाते हैं ना सीढ़ी, ये रसूल अल्लाह ने इमाम हसन इमाम हुसैन की छोड़ी। मौलवी बताता नहीं है, 2 नंबर ही करता है। पूरे बदन के बाल इन्हें निकाल लिए। मैं खुद जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना तो यहाँ उसका खड्डा था, तो मैं बोला कि यार ये नाई ये यहाँ का बाल कैसा बनाएगा। यहाँ का बाल बनाना बड़ा क्रिटिकल होता है, यानी अगर थोड़े से में चमड़ा निकल जाता है, 6-7 दिन का बच्चा था, तो इतनी बाल को रसूल अल्लाह ने छोड़ दिया, और फिर यही बाल बढ़ता रहा। तो यहाँ का बाल छोड़ना, ये जो आज अहले हुनूद छोड़ते हैं, ये मुसलमानों का तरीका है, मुसलमानों के रसूल का तरीका है। ये कान में ये बुंदे पहनते हैं, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह ने डाला है ना। ये आज कहते हैं कि भाई तुम जो है तो मुसलमान नहीं दिखते, है ना, तुम्हारी मुसलमानियत किस काम से? मैवे कल्बी। आज मैवे कल्बी ईसाई अपने लश्कर को लेके जा रहे हैं, शादी की, बीवी को लिया, ईसाई हैं, लेकर जा रहे हैं अपनी बीवी को। अब जब देखते हैं तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिनको जिम्मेदारी दी थी बनी सकीफ या बनी कल्ब को लोगों को, तो वो लोग देखते हैं कि रसूल अल्लाह का मंजर यानी दूर से खड़े होकर देख, झगड़ा होता है ना तो कुछ लोग दूर से तमाशाई बने खड़े देखते हैं आज के ज़माने में। उस वक्त वो दूर से देख रहे थे, तो ये ना मैवे कल्बी जा रहे थे, मैवे कल्बी जा रहे थे, तो देखे कि ये क्या है, क्या गिलाटा चला है, क्या तमाशा है। तो एक नौजवान ने कहा कि ये मुसलमान है, और हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, ये सुबह से शाम तलक जो है तो ये रसूल अल्लाह के घराने को जो है तो लूटा गया। हबीब इब्न मुजाहिर एक 60 साल का बूढ़ा था, उसको जो है तो बेदर्दी से शहीद किया गया। और जो है एक जवान शान का असगर था, अली अकबर था, जो दिखने में बिल्कुल जो है तो हुजूर के मुशाबहत दिखता था, जिसकी गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में रसूल अल्लाह नज़र आते थे। और जब जो है जनाब अली अकबर जब निकलने लगे ना खेमे से,
تو 7 مرتبہ یعنی کہ خیمے کا دروازہ گرتا تھا اور 7 مرتبہ بیویاں پکڑ کے پھر رکھ لیتی تھی، جناب علی اکبر کو پھر رکھ لیتی تھی۔ اور جناب علی اکبر جو ہیں، آج میں مصائب علی اکبر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ من جانب اللہ جناب علی اکبر کے مصائب جو ہے تو آج یعنی کہ پڑھنے کا یعنی کہ وہ ہو گیا، اذن ہو گیا کہ 7 مرتبہ پردہ گرتا تھا، 7 مرتبہ جو ہے تو پردہ اٹھتا تھا، یعنی جاتے تھے علی اکبر پھر بیویاں پکڑ کے کھینچ لیتی تھی۔ جب روزہ عاشور آیا نا، شب عاشور آنے کے بعد جو ہے تو جناب زینب علی اکبر کو بیٹھاتی ہیں، اور جناب علی اکبر جو ہیں بالکل رسول اللہ کے مشابہت، ہم شکل، ٹرو کاپی۔ بلکہ جب علی اکبر جب یعنی نکلتے تھے نا مکے سے، مدینے کی گلیوں سے، تو جو صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ دنیا والو، جہان والو، جس نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہے وہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لو، کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں رسول اللہ کا مشابہ ہے۔ وہ علی اکبر جو ہے جب میدان کربلا میں پہنچے تو جناب زینب نے جو ہے رات میں علاوہ روشن کیا، جو آج ہمارے وہاں علاوہ روشن ہوتا ہے نا، کہنے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ علاوہ جو روشن کرتے ہیں جناب زینب نے روشن کیا علاوہ، ہر چیزیں ہمارے وہاں ثابت ہے۔ اور علاوہ روشن کرنے کے بعد علی اکبر کو ایک تخت پہ بیٹھایا، اور تخت پہ بیٹھ کے جو ہے تو جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اور کسی شاعر نے جو ہے تو کیا خوب کہا ہے اس کے اوپر کہ رو کے کہتی تھی یہ زینب کل نہ جانے کیا ہوگا۔ تصور کیجئے کہ جناب علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب زینب ان کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ میں آج علی اکبر کو 18 سال کا یہ جوان ہے نا، کل یہ شہید ہو جائیں گا، یہ رسول اللہ کا ہم شکل یہ شہید ہو جائیں گا۔ شہید کرنے والے کوئی اس کو RSS کے، بجرنگ دل کے، گور اشک کے لوگ نہیں رہیں گے، بلکہ جو ہے یہ مچھ منڈے، یہ ٹونڈے، یہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں، یہ انہی کی نسل کے لوگ جو ہیں ان کے ہی پروج رہیں گے جو جناب علی اکبر کو شہید کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ رو کے کہتی ہے یہ زینب کل نہ جانے کیا ہوگا، رات بھر کی مہماں ہے تیری چاند سی صورت، ہے ہم شبیہ پیغمبر کل نہ جانے کیا ہوگا۔ کل کیا ہوگا؟ جناب ام لیلہ یہ جناب علی اکبر کی والدہ ہیں۔ جناب علی اکبر جو ہیں تو حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ جناب زینب کہتی ہیں حر بن رہائی گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، محو کلوی گئے، زہیر ابن قین گئے، سارے اصحاب گئے، جناب عباس گئے، جناب قاسم گئے، کوئی مقتل سے واپس نہیں آیا میرے بیٹے۔ میں نے تجھے جو ہے 18 برس جو ہے تیری جوانی میں میں نے پالا ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ کہا کہ جناب علی اکبر نے پھوپھی اماں مجھے روز قیامت نانی کو منہ دکھانا ہے، دادی جان جناب فاطمہ کو منہ دکھانا ہے، کہ جب جناب سیدہ فاطمہ کہیں گی کہ علی اکبر جب میرے حسین کے اوپر کربلا میں شب و ستم ہو رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے، تو مجھے نانی دادی جان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو جناب علی اکبر کو حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے زینب، اے علی اکبر، یہ صحیح ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہاری پرورش کی ہے، میں نے تمہارے ناز و نیم اٹھائے، مگر تیری والدہ جناب ام لیلہ ہے، تم جاؤ اپنی ماں سے اجازت مانگو، مقتل میں جانے کی ماں سے اجازت مانگو۔ اب جناب علی اکبر گئے اپنی ماں کے پاس
اور کہتے ہیں کہ امی جان مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دو، امی جان مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ جناب علی اکبر کو دیکھنے کے بعد حضرت ام لیلہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے، میں ساری زندگی یہ سوچتی رہی کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے، میرا بیٹا ہے، مجھ سے کچھ طلب کرے، میری اولاد ہے، مجھ سے کچھ گفٹ مانگے، مجھ سے کچھ مانگے، مگر تم نے جب بھی کچھ مانگا زینب سے مانگا، مجھ سے کچھ نہیں مانگا، اور آج مانگنے بھی آئے ہو تو مجھ سے موت مانگتے ہو۔ اے میرے لال میرے گلے لگ جاؤ، میرے لال میرے گلے لگ جاؤ۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد جب مقتل میں جانے کی اجازت دی تو بیویاں جو ہیں تو جناب علی اکبر کو بار بار جانے سے روکتی تھی، کہتی تھی کہ ہم رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کس طریقے سے کریں گے۔ سب سے زیادہ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو جدائی تھی، سب سے زیادہ جو بڑی رخصتی تھی کربلا میں، وہ جناب علی اکبر کی تھی، کہ بار بار پردہ گرتا تھا اور بار بار بیویاں کھینچ کے پھر جناب علی اکبر کو جو تو خیمے میں کر لیتی تھی کہ اس کڑیل جوان کو ہم کیسے جانے دیں، کہ جو رسول اللہ کا بالکل مصابہ ہے، رسول اللہ کا بالکل مصابہ ہے۔ اب جناب علی اکبر چلے، اب جناب رسول اللہ سے اجازت لی، جناب رسول اللہ نے اجازت دی، جناب علی اکبر چلے میدان کارزار میں، اور ایک مرتبہ جو ہے تو جب مشرق میں گئے، یعنی میمنہ اور میکشرہ، میمنہ اور میسرہ کہتے ہیں، یعنی مشرق میں اور مغرب میں اور بالکل سینٹر میں جو ہے تو آپ نے حملہ کیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، اس کے بعد پلٹ کر آئے۔ پلٹ کے آنے کے بعد میرے مولا حسین سے علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا جان، بابا جان، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر 2 بوند پانی کے قطرے مجھے مل جائے نا تو میں ان سارے یزیدیوں کے دانت آج کے آج کھٹے کر دوں گا، وہ ابن زیاد کی لشکر کو جو ہے تو کما و کلا کر دوں گا۔ تو رسول اللہ کے نواسے نے کہا کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی نا، میرے نانا جان رسول اللہ جو ہے تو اپنے مبارک زبان کو میری زبان میں رکھ کے چساتے تھے، میری زبان کو اپنی زبان میں رکھ کے چساتے تھے۔ جناب علی اکبر کی زبان کو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے دہن مبارک نے اپنے منہ میں لیا، اور جب چوسنے لگے زبان کو تو جیسے ہی زبان ڈالی جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے منہ میں فوراً زبان واپس لے لی اور کہا کہ میرے بابا، میرے سے زیادہ تو آپ کی زبان کانٹے کے جیسا سوکھی ہوئی ہے۔ حسین کی زبان اتنی سوکھی ہوئی تھی کہ امام علی اصغر نے کہا کہ میں تو جوان ہوں اور تم 60 برس کے عمر کے ایک بوڑھے، اب میرے سے زیادہ زبان تو آپ کی سوکھی ہوئی ہے، میرے بابا آپ کیسے برداشت کر رہے ہو بھوک اور پیاس کو۔ اس کے بعد جناب علی اصغر نے جو ہے تو کمر بند کو باندھا، امامہ باندھا، تلوار لی، پھر مقتل میں چلے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے تو امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور دور سے ٹیکری پہ کھڑے ہو کے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، دور سے کھڑے ہو کے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور علی اکبر لڑ رہے ہیں کہ تم نے میرے جو ہے تو میرے چچا عباس کو مارا، تم نے میرے بھائی قاسم کو مارا، تم نے میرے اصحاب کو مارا، آؤ اب کڑیل جوان کی جنگ کو دیکھو۔ اب دیکھ رہے ہیں، اب امام حسین آگے بڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، میرا مولا حسین زمین پہ آیا۔ اب جب زمین پہ آیا تو ایک بیوی آ کے جو تو علی اکبر کے سامنے کھڑی ہو گئی، علی اکبر کے سامنے آ کے ایک بیوی کھڑی ہو گئی، کہا کہ اکبر رک جاؤ، میرا حسین زمین پہ گر گیا۔ تو کہا کہ بی بی کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں، میرا حسین زمین پہ گر گیا۔
میرا حسین زمین پہ گر گیا. امام علی اکبر واپس آئے. امام علی اکبر واپس آئے کہ بابا جب ایک مرتبہ آپ نے تمہیں مرنے کی اجازت دے دی, مقتل میں جانے کی اجازت دے دی, تو آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ مولا حسین نے کہا کہ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بچے کی موت کا غم کیا ہوتا ہے, جوان بچے کی شہادت کا غم کیا ہوتا ہے. اب علی اکبر نے جناب امام حسین کو کہا کہ میرے بابا حسین, آپ کو جو ہے تو میری دادی فاطمہ کا واسطہ, اب میرے پیچھے پیچھے مت آنا. اب امام حسین کو قسم مل گئی, امام حسین کو جناب فاطمہ کی قسم مل گئی. اب اس کے بعد جب قسم ملی, قسم ملنے کے بعد جو ہے تو ایک ٹیلے پہ تڑے ہو کے ٹکٹکی باندھ کے علی اصغر کا بوڑھا باپ جنگ دیکھ رہا ہے. آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے مولا حسین کی. ارے اولاد والوں سوچو, ہم بھی اولاد والے ہیں کہ کوئی ہمارے بیٹے کو ہمارے سامنے قتل کرے, اور بوڑھا باپ 60 برس کا بوڑھا باپ, ضعیف باپ, پنجتن کی آخری نشانی, اور ہم سبھی پیغمبر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے. ایک مرتبہ جو ہے جناب علی اکبر نے جو ہے تو ساؤتھ میں حملہ کیا, ایک مرتبہ مشرق میں حملہ کیا, اتر میں, پورب میں, دکشن میں, قلب لشکر میں گھوم کے حملہ کیا. کہا کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, اس طریقے سے اسے مارا نہیں جا سکتا, یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے, یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے, اسے اس طریقے سے مارا نہیں جا سکتا, اسے گھیر کے مارو. ایک مرتبہ ایک برچھی کا پھل لگا. برچھی کہاں لگی معلوم ہے میرے مولا کو؟ جناب علی اصغر کو کہاں لگی؟ آج ہم یہ جو چھاتی کھولتے ہیں نا, کیوں لگتے ہیں؟ جناب علی اصغر کو برچھی سینے میں لگی, سینے کے اندر برچھی کا پھل لگا. برچھی کا پھل کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے کراڑی ہوتی ہے نا, ویسے نوکدار ہوتی ہے, زہرآلود تیر علی اصغر کے سینے میں لگا. اب جب سینے میں لگا تو امام حسین کو پکارا, بابا میری مدد کو آؤ, بابا میری مدد کو آؤ. اب امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے پہنچے, بابا میری مدد کو آؤ. امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے پہنچے. جب برچھی کا پھل نکالا نا تو علی اکبر کو کہا کہ تم جو ہے تو رسول کے بیٹے ہو, ہم سبھی پیغمبر ہو, تم جو ہے تو مت کرنا, آل محمد کی قربانی اللہ قبول فرمائیں گا. اب علی اکبر کو جب سینے سے برچھی کا پھل نکالا گیا, جب برچھی کا پھل نکالا تو اس کے ساتھ میں فوارہ بھی نکلا خون کا. پروردگار کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے تو اس خون کے فوارے کو اٹھایا اور کہا کہ پروردگار عالم, آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما, آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما. اب جب امام علی اکبر کا جنازہ, جب علی اکبر نکلے تھے نا کربلا کے لیے خیمے سے, تو حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر اس طریقے سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. تو اولاد والوں سوچو, جب علی اکبر گھر سے نکل رہے تھے تو کیا حالت تھی. جب حسین برچھی لگا ہوا پھل ہم سبھی پیغمبر کا لے کر جب خیمے میں آئے ہوں گے تو کیا کوہرام مچاؤں گا, زینب پہ کیا گزری ہوں گی, ام لیلہ پہ کیا گزری ہوں گی. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون, ریزن بھی قضاء و تسلیما لامر ان للہ و انا الیہ راجعون. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین وعلی انصار حسین وعلی سفیر حسین وعلی علمدار حسین. السلام علیکہ یا جمیعا شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ. جناب امام علی اکبر کا نواں ہوگا تو پڑھیے. اکبر میرا سونیا والا اکبر, آپ کے پاس ہوگا دیکھیے.
اکبر میرا سونیا والا اکبر مر گیا تو بتاؤ میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سونیا والا اکبر اکبر میرا سونیا والا اکبر جس کو 18 برس پالا تھا ماں اٹھائے گی وہ تیرا صدمہ مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سونیا والا اکبر اکبر میرا سونیا والا اکبر تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا ملا تو ہے کڑیل باپ تیرا ضعیف ہے کہ آواز سے پڑھو تو ہے پہلے آپ پڑھو بعد میں سب لوگ پڑھیں گے تو ہے کڑیل جوان بیٹا آپ مل کو پڑھو تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا باپ کیسے ضعیف ہے کتنا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت نور آنکھوں سے ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر کے ماں مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سونیا والا اکبر اکبر میرا سونیا والا اکبر الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان. آج بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. بابا فرید گنج شکر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جھنڈا اٹھایا، علم کو بلند کیا. آج جتنی چھڑیاں مبارک نکلتی ہے نا، یعنی جس کے اندر پنجتن کا نشان ہوتا ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی سے نکلتی ہے، جو مخدوم صابر علاء الدین کلیری سے آتی ہے، جو جھنڈا برگائے غریب نواز میں نصب ہوتا ہے، یہ غازی عباس کا ہی علم ہے. اس علم کو جو ہے تو بابا فرید گنج شکر نے جو ہے تو رائج کیا. اس وقت جو ہے تو آپ نے سرکار غریب نواز کی عرس کے موقع پہ رائج کیا تھا، مگر اصل جو تھا یہ اسلام کا جھنڈا تھا، یہ غازی عباس کا جھنڈا ہے. آج شہیدان کربلا کے ساتھ میں جو ہے تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ہے تو اصال ثواب کے لیے بآواز بلند سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجم یا کاشف الکرب اموجل حسین اکشف کربی یا عقیق الحسین یا کاشف الکرب یا ناوج الحسین اکشف کربی یا عقیق الحسین. یہ کس کے لیے ہے استغاثہ؟ یہ کس کے لیے؟ کیوں پڑھتے ہو آپ؟ عباس علمبردار کی دعا ہے. کیا اس کا مطلب؟ یا کاشف الکرب اموجل حسین، اے دعاؤں کے سننے والے میری حاجتوں کو پورا فرما دو. اکشف کربی، میری تمام مددگار کرو اے حسین کے بھائی عقیق الحسین. یا کاشف اور یہ ادھوری ہے، یعنی جب مولا عباس کا نام لیا جائے
یہ کہا جائے یا کاشف الکربی او وجہ الحسین علیہ السلام، یا کاشف الکربی او وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی یا عقیق الحسین علیہ السلام۔ نہیں بھائی آپ یعنی رسپیکٹ دیتے ہو نا، جیسے آپ ان کا نام لو تو پھپھو بوا کچھ بولیں گے نا، اب امام حسین کا نام ایسے ہی لے رہے ہو آپ، تو امام حسین کا نام آئے تو علیہ السلام بولو، یا کاشف الکربی او وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی یا عقیق الحسین علیہ، جس نے بتایا آپ کو اس نے بھی 2 نمبر ہی کی، کیونکہ اس نے جو ہے تو صرف اپنے لیے بتائی نا، اپنے یعنی اپنی معرفت کے لیے، یہ نہیں بتایا کہ تم حلالی پیدا ہی ہوئے تھے، تمہاری قسمت میں لکھا تھا علی کرنا، کسی کے بتانے سے تم علی والے نہیں ہوئے، کسی نے بتانے سے نہیں ہوئے، بلکہ یہ تمہاری ماں کی قدموں کی برکت ہے، تمہارے باپ کی جو ہے تو ایک ہونے کا صلہ ہے، تمہارے باپ کے حلال کمانے کی وجہ ہے، کیوں جو آج جو ہے تو آپ بیٹھ کے علی کر پڑھیے، یا کاشف الکربی او وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی یا عقیق الحسین علیہ السلام لخمسۃ لطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جانا من فضل العابد والباکر والصادق والقاذب ثم الرضا ثم التقی ثم النقی الازہری اے مہدی یا ہادی یا امام الخائف لبیک یا حسین 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 یا حسن 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 یا حسین یا سیادی یا زہرا یا سیادی یا زہرا یا سیادی یا زہرا یا سیادی یا زہرا علی علی ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی شمع امامت کی بجھی علی علی ہائے علی شمع امامت کی بجھی علی 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 ہائے 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 علی زینب کلثوم آج یتیم ہوئی علی علی ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن۔ یہ سینہ کوبی کرنا سیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سینہ کوبی کرنا جو ہے تو اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ ہارٹوں کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے اگر تیز اگر دل پہ ہاتھ ماریں گے نا تو آپ کو اٹیک آ جائے گا، مگر جو ہے یہ سینہ کوبی یہ ماتم نہیں ہے، یہ ماتم تو فرشتے کرتے ہیں، یہ ماتم تو اللہ رب العزت کرتا ہے، یہ ماتم تو جو ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ اہل احد پہلے اپنے گھر والوں کا ماتم بعد میں کرنا، میرے چچا کا ماتم پہلے کرو، حضرت عباس کا، یہ میرے چچا کا ماتم پہلے کرو۔ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہمارا گھر اپنا کوئی مر جائے نا، اپنا کوئی وہ ہو جائے نا تو ہم منہ پیٹنے لگتے ہیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہماری فطرت میں شامل ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ رسول اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت میرے حبیب سے محبت نہیں کرنے لگو۔ ہر حبیب سے محبت کیا ہے؟ حسین سے کم ہے۔ جب ہم ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، بلبلاتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں، جب حسین رسول کے گھر میں، ہمارے گھر میں رسول اللہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو جب رسول کے جہاں ہے تو پھر ہم کیوں نہ غم کریں؟ مولوی کہتا ہے کہے جہنم میں جائے، ارے بھائی ہمیں اہل بیت کی محبت میں جہنم میں ملے تو قبول ہے۔ اہل بیت کی اگر کوئی ہم سے کہے نا بدعت ہے، ہاں کہا پر بالکل بدعت ہے، ارے بھائی یہ کرنا غلط ہے، ہاں بھیا مجھے جہنم میں جانا ہے، ہم تو کریں گے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی الحسین وعلی اجداد حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین وعلی انصار حسین
वाला सफ़ीर हुसैन वाला अलमदार हुसैन अस्सलामु अलैका या जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व सय्यदतिन निसाइल आलमीन व अबीही व जद्दीही व अखी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलियल्लाह व अशहदु अन्ना अलियन वलियल्लाह व अशहदु अन्ना फातिमा कनीज़ अलियन वलियल्लाह। अल्लाह अरे पहले दिल में तो उतरे, जुबान में उतरा है, दिल से कहिए अली अल्लाह का दोस्त है। दोस्त किसे कहते हैं? पार्टनर को। जैसे हमारा लाइफ पार्टनर होता है वैसे अली अल्लाह का दोस्त है। वाशहदु अन्ना अलियन वली अल्लाह वसी रसूल अल्लाह हुज्जतुल्लाह खलीफतुल्लाह बिला फस्ल। और अल्लाह कहता है कि फातिमा मेरी कनीज़ है। अल्लाह कहता है, अल्लाह क्या कहता है? फातिमा मेरी कनीज़ है। अल्लाह का मामला है, अल्लाह का और फातिमा का मामला है, अल्लाह का और फातिमा का मामला है। हम कहते हैं कि फातिमा सिद्दीक़ा है, उससे बड़ा कोई सिद्दीक़तुल कुबरा नहीं है। ये जिसने आपको कहा कि फातिमा कनीज़ुल्लाह, ये आपको गलत तालीम है। बल्कि ये कहो अशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा। फातिमा से बड़ी कोई सिद्दीक़ा नहीं है। अब रसूल बकरी चराते थे ना, आप कहेंगे कि चरवाह कहेंगे रसूल अल्लाह को? भाई चराते थे, हकीकत है कि नहीं? मगर आप कहेंगे चरवाह। जिसने बताया उसके पास भी आधी मालूमात थी, 50% थी। क्यों थी? उसके पास नफ्स बड़ा गालिब था, नफ्स गालिब था। अपने रिश्ते को अलियन वली अल्लाह से नहीं जोड़ा था। ये वही लोग थे, यानी कि तो मैं बाद में बयान करूंगा। तो कभी भी कहो तो अशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा, मैं गवाही देता हूँ फातिमा से बड़ा कोई सिद्दीक़ा नहीं है, उससे बड़ा कोई कबीर बड़ा नहीं है सिद्दीक़ा। क्यों? कुरान कहता है फकुल तालो न दो वाबना वाबनाकुम व निसाना व निसाकुम वान पोसाना वान पोसाकुम के जो है लानत का मुस्तहिक होगा, जो लानत का मुस्तहिक होगा, अल्लाह झूठों पे खुदा की लानत। तो लानत किस पर आई? लानत को तो ईसाइयों ने कबूल नहीं किया, मगर सिद्दीक तो पंजतन ठहरे ना। अब सारे के सारे सिद्दीक थे, उसमें एक ही सिद्दीका थी, एक ही सिद्दीका थी। तो सिद्दीकतुल कुबरा कौन? फातिमतुज़ ज़हरा। ये कुरान कह रहा है, कुरान ने कहीं नहीं कहा ये कनीज़ है फातिमा, बल्कि हर जगह कहता है वाशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा वाशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा वाशहदु अन्ना इमाम हसन मुज्तबा वाशहदु अन्ना इमाम हुसैन शहीद करबला वाशहदु अन्ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वअशहदु अन्ना इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम अली अन-नक़ी अलैहिस्सलाम वअशहदु अन्ना इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम वाशहदु अन्ना इमाम मेहदी साहिब ज़मान खलीफतुल्लाह व खलीफतुल्लाह। और उसके बाद अपने पीर और मुर्शिद का नाम लो जिससे मुरीद हो आप। अलहाज बशीर अहमद। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा पीर नहीं होता तो तुम पंजतन को जानते ही नहीं थे। मैं मेरे पीर का नाम लेता हूँ, पीर और मुर्शिद हुजूर सरकार का नाम। क्यों? कि मेरी वजह, मैं अपने पीर की वजह से जानता हूँ, आप भी जानते हो। सब कुछ छोड़ देना, अपने पीर की मोहब्बत मत छोड़ना। अपने पीर की आप बशीर सरकार के मुरीद हो, अपने पीर की मोहब्बत कभी मत छोड़ना। अपने पीर से, अपने बुजुर्गों से हमेशा मोहब्बत रखना। आप सिलसिला अलकस नज़ानी के मुरीद हो, कभी अपने पीर की मोहब्बत मत छोड़ना। अपने पीर की मोहब्बत में हमेशा गालिब रहना। कल जो है मैदान क़यामत में जो है ना, जब रसूल अल्लाह की कचहरी लगेगी ना, तो तुम्हारा पीर ही तुम्हें अली तक लेके जाएंगे। फिर मौला अली जो है तो आपको रसूल अल्लाह तक लेकर जाएंगे। और रसूल अल्लाह की कचहरी में ये बात हुई कि ये बड़े गुनहगार थे, ये बदकार थे, ये कैसे भी थे मगर हुसैन हुसैन करने वाले थे।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ. حیدری. یا علی. اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا. حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا حسین نے دکھا دیا، کربلا کربلا. عباس نے چلا دیا. کربلا کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا زہرا. لبیک یا بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكل الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم على